ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ اس وقت دنیا کو ایک بڑے اسکینڈل کا تذکرہ ہو رہا ہے پوری دنیا میں اس وقت، جس نے دنیا کی بڑی بڑی شخصیات اور لیڈرز کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ اور آپ کل سے ٹی وی ٹاک شوز دیکھتے آ رہے ہوں گے، اس کے اوپر کافی انفارمیشن دی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر بھی اور مختلف میڈیا کے ذریعے بھی۔ اور یہ ہم بات کر رہے ہیں اسرائیلی کمپنی NSO کے ایک جاسوسی سافٹ ویئر کی، جس کے بارے میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کے 12 ممالک نے 21 ممالک میں کام کرنے والے تقریباً 180 صحافیوں کی نگرانی کرائی۔ جو کل تحقیقات میں ابھی تک نمبر سامنے آیا وہ تقریباً 50,000 فون نمبرز ہیں، جن کو یا تو ہیک کرنے کی کوشش کی گئی یا پھر ہیک کر لیا گیا۔ اس جاسوسی سافٹ ویئر سے حکومتی عہدیدار، ججز، کاروباری شخصیات ہوں دنیا بھر کی یا پھر انسانی حقوق کے کارکنان ہوں، ان میں سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ اسرائیلی کمپنی NSO کا یہ جاسوسی سافٹ ویئر یہ اس کو استعمال کرنے والے ممالک میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، انڈیا، بحرین، ہنگری، آذربائیجان، میکسیکو اور دیگر ممالک شامل ہیں، جنہوں نے اسرائیل سے اس کو حاصل کیا۔ اور ان 12 ممالک کی حکومتوں نے اپنے ملک کے اندر کن کن شخصیات کی جاسوسی کروائی اور کن کن لوگوں کے خلاف کن نظام استعمال ہوا، اس کی تفصیل آنا ابھی باقی ہے، ان لوگوں کے نام سامنے آنا باقی ہے۔ لیکن ہمارا پڑوسی ملک جو بھارت ہے، اس میں مودی سرکار کے بارے میں جو انکشافات ہوئے ہیں اس نے بہت بڑی بحث چھیڑ دی ہے۔ آج بھارت میں بھی بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے۔ اب تک کی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ بھارت میں 1000 سے زیادہ جو ہے وہ نمبرز کو، موبائل نمبرز کو اس نظام کے ذریعے مانیٹر کیا گیا، جن میں وہاں موجود پاکستانی سفارتکار، کشمیری حریت رہنما، چینی صحافی ہوں اور سب سے بڑھ کر ان کے ڈومیسٹک جو مودی کے روایتی حریف ہیں، پولیٹیکل حریف راہل گاندھی، ان کے ساتھی ہوں یا ان کی بہن پرینکا گاندھی، ان سب کے فونز پر نظر رکھی گئی اس انکشاف کے مطابق۔ ایک اور بات بھی سامنے آئی کہ بھارت نے وزیر اعظم عمران خان کے فون نمبرز کو بھی نشانہ بنایا، جو وہ پہلے استعمال کرتے تھے۔ 2019 میں برطانوی اخبار کی ایک رپورٹ آئی تھی جس میں 2 درجن سے زائد پاکستانی شخصیات، جو سرکاری شخصیات ہیں، ان کے فونز کو کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہاں پر پاکستان میں IT منسٹری نے تمام سرکاری شخصیات کو فون کی ہیکنگ کے بارے میں محتاط رہنے کی ہدایت کی اور یہ بھی کہا کہ 10 مئی سے پہلے خریدے گئے جو ان کے فونز ہیں ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں، نئے فون استعمال کیے جائیں، اور پھر میڈیا کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈیجیٹل رائٹس کے ایکسپرٹس سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ جاسوسی کا یہ جو نظام ہے یہ کس طرح فون پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور کیوں اتنی بڑی بحث ہے اس سے ریلیٹڈ۔ میرے ساتھ ہیں فریحہ عزیز اور اسامہ خلجی، آپ دونوں ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں، دونوں ڈیجیٹل کے ایکسپرٹ بھی ہیں۔ آپ لوگ بولو بھی کے نام سے ایک ادارہ چلاتے ہیں اور اس میں دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ صارفین کی پرائیویسی کے حوالے سے بھی آپ لوگ کام کرتے ہیں، تو ان معاملات کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں۔ اسامہ، میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گی۔ پیگسس نامی یہ جو اسپائی ویئر ہے، بس اس سے پہلے بھی جاسوسی کے بہت طریقہ کار دنیا میں موجود ہیں، لیکن یہ کس طرح سے مختلف ہے، کس طرح سے زیادہ خطرناک ہے؟ بہت شکریہ آپ سر۔ بالکل، جو پیگسس ہے یہ ایک بہت انویسو سرویلنس ٹیکنالوجی ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فون پہ ایک لنک بھیجا جاتا ہے۔ ڈفرینٹ طور طریقے ہوتے ہیں، تو یا تو آپ کو لگے گا آپ کسی جاننے والی کی طرف سے لنک آپ کو آ رہا ہے اور اس پہ آپ کلک کریں گے، یا کوئی اپلیکیشن ہوگی جو آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہوں گے اس کے ذریعے آ جائے گا۔ تو مختلف ذرائع سے یا آپ کے موبائل فون میں آپ غلطی سے آپ کو مینیپولیٹ کیا جاتا ہے تو آپ اس پہ کلک کرتے ہیں۔ جب آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پورے موبائل فون میں آپ کا کیمرہ، آپ کا مائکرو فون اور آپ کا سارا جو ڈیٹا موجود ہے، آپ کی تصاویر، کانٹیکٹ، ساری جو ہے جس نے یہ بھیجا ہوتا ہے اسپائی ویئر، اس کے فون میں آ جاتا ہے۔ اس میں ضروری ایک یہ بات ہے کہ یہ جو پیگسس سافٹ ویئر ہے وہ صرف حکومتوں کو بیچا جاتا ہے، یہ پرائیویٹ ایکٹرز کو نہیں بیچا جاتا۔ تو اکثر اگر کسی کے فون میں آتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کسی حکومت کی طرف سے ان کے اوپر سرویلنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی، یہی سب سے اہم بات بھی ہے اس کے اندر۔ فریحہ، یہی بات
اب یہ ایک جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جو مجرمان ہیں یا بڑے سنگین قسم کے جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کے خلاف اس کو استعمال کرنے کی اس کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے خلاف اس کو استعمال کیا جائے گا، جس میں ہم نے دیکھا میکسیکن ڈرگ لارڈ ایل چاپو کو بھی پکڑا گیا تو اس کی مدد سے استعمال بیچ میں استعمال ہوئی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی چیز بنا دی جائے اگر تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کسی بھی سطح پر؟ کیونکہ اس کے بعد اب تو جو انکشاف سامنے آ رہا ہے اس میں دنیا بھر کے صحافی شامل ہیں جن کو حکومتیں ان پہ نظر رکھ رہی تھیں، ان کی پرائیویسی کو کس حد تک بریچ کر رہی تھیں. بڑی حیران کن بات لگ رہی ہے. جی افسا، نہیں بالکل، جب یہ بن جاتی ہے اس طرح کی ٹیکنالوجی تو کنٹرول کرنا ناممکن ہو جاتا ہے. اس لیے بین الاقوامی سطح پہ یہ ڈبیٹ ہے کہ یہ جو سرویلنس ٹیکنالوجی ہے اور جو کمپنیز بناتی ہیں اور اس کو بیچتی ہیں ان پہ ایکسپورٹ کنٹرولز لگنے چاہیے. یہ کوئی ایک فریم ورک کے تحت سبجیکٹ ہونے چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی دیکھیں، ہم نے دیکھا ہے کہ ریاستیں ٹیررزم کو کرب کرنے کے نام پہ اس طرح کی چیزیں کرتی ہیں. ہم نے امریکہ میں دیکھا کہ NSA جو سنوڈن نے وسل بلوور بنا اور وہ جو لیکس تھے وہ کس حد تک کہ جرمنی میں بھی وہ اپنے جو اپوزیشن کے لوگ ہیں یا انٹرنلی بھی ڈومیسٹکلی وہ کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا تھا. UK میں بھی چیزیں سامنے آئی ہیں، GCHQ کے جو سرویلنس تھی، اور یہاں پہ بھی انفیکٹ پاکستان میں بھی کہ فن فشر کے سرورز پائے گئے ہیں. تو یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ بیچی جاتی ہے حکومتوں کو اور وہ استعمال کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہی ہوتا ہے. پھر اپوزیشن کے خلاف استعمال ہوتا ہے، صحافیوں کے، ایکٹیوسٹ کے خلاف. بحرین میں بھی یہ ہوا تھا جب انریسٹ تھا، ایکٹیوسٹ کو ٹریس کر کے ان کو اریسٹ کیا گیا. تو یہ ٹیکنالوجی بالکل بھی اس طریقے سے اب یہ بہت سالوں سے بحث جاری ہے کہ اس ٹیکنالوجی کو کس فریم ورک کے تحت سبجیکٹ کرنا چاہیے اور اس پہ کیا کنٹرولز لگنے چاہیے. اسامہ، یہی بات حکومتی سطح پر اگر نظر رکھنا چاہیں تو اس کے لیے بہت سارے نظام پہلے سے ہی موجود ہیں جن کی بنیاد پر نظر رکھی جاتی ہے خطرناک لوگوں کے اوپر، جیسا کہ لوکیشن ٹریس کرنا فون کی مدد سے. لیکن اس میں تو آپ ان کی تمام چیزوں تک ایکسیس حاصل کر لیتے ہیں. اسی طرح ایڈورڈ سنوڈن نے ابھی یہی اپنے حالیہ انٹرویو میں کہا کہ روکنا ہوگا اس ٹیکنالوجی کی مزید سیل کو. تو اب یہ 12 ممالک کے پاس آلریڈی موجود ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا مکمل خاتمہ کیا جا سکتا ہے یا پھر موبائل فون کا استعمال ترک کرنا پڑے گا اور ایک نئی کوئی طریقہ کار وضع کرنا پڑے گا اہم شخصیات کے لیے دنیا بھر میں؟ بالکل، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ ابھی آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی دن بہ دن اور جدید ہوتی جاتی ہے اور ایڈوانسمنٹس آتی ہیں، اور جو آپ کے موبائل فون یا آپ کے اپلیکیشن میں جو سافٹ ویئر اپڈیٹس ہوتی ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے اپلیکیشن کو یا آپ کے فون کو زیادہ محفوظ بنایا جائے. تو ایک تو یہ تجویز بھی ہے سارے ویورز کے لیے کہ آپ ضرور اپنے موبائل فون کو اپڈیٹ رکھیں. جس طرح ابسا نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے بھی تجویز آئی تھی کہ جو نئے ڈیوائسز ہیں ان کو استعمال کریں، اور جو نئے پرانے بھی ڈیوائسز ہیں اس کی سافٹ ویئر کو آپ اپڈیٹ رکھا کریں، اور جو اپلیکیشنز کی سافٹ ویئر ہیں ان کو بھی آپ اپڈیٹ رکھا کریں. لیکن جیسے کہ آپ نے پوچھا کہ کیا جو ایگزسٹنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو کس طرح ختم یا کنٹرول کیا جا سکتا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ ٹیکنالوجی، آپ کے جو موبائل فونز ہیں اور جو کمپنیاں ہیں یہ کانسٹنٹلی اپڈیٹ کر رہی ہوتی ہیں سیکیورٹی کو. ہم نے پچھلے 2 سالوں میں دیکھا کہ NSO نے ایک واٹس ایپ میں بھی ایک لوپ ہول سیکیورٹی کا ڈھونڈا جس میں وہ ویڈیو کال جو ہے آپ کو مس ہوتی تھی اور اس کے ذریعے پھر آپ کے فون میں وائرس آ جاتا. تو یہ انڈیا میں بہت زیادہ استعمال ہوا تھا تبھی. تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ مختلف لوپ ہولز یہ سرویلنس کمپنیز جو ہے ڈھونڈتی ہیں اور ان کے ذریعے پھر سرویلنس کیا جاتا ہے. ایک مجھے کہا جا رہا ہے مختصر بریک کا، جب واپس آئیں گے تو فریہ اس میں منٹ لوں گی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جس بات کا ہر جگہ تذکرہ ہے، اسرائیلی سائبر فرم NSO کا جو جاسوسی کا سافٹ ویئر ہے جس کے بارے میں جس کو اسپائی ویئر کہہ سکتے ہیں، اور بھارت میں خاص طور پہ بہت سوال اٹھ رہے ہیں، اور دنیا بھر میں جن 12 ممالک نے اس کو خریدا اور اس کو استعمال کیا، اسی پہ ہماری بات ہو رہی ہے. اور ایکسپرٹس ہمارے ساتھ ہیں فریہ عزیز اور اسامہ خلجی. فریہ، بریک سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی، ایک تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بات بتائیں کہ ڈیجیٹل پرائیویسی کسی کی انویڈ ہونا ہو جائے تو وہ کتنی خطرناک بات ہے. اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو کوشش
کوشش کی گئی ان کا بھی اس کے تحت سسٹم کو ہیک کرنے کی, سیل فون کو ہیک کرنے کی, لیکن ہو نہیں پایا. تو اس میں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیا سب کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا کچھ مخصوص کمپرومائزڈ قسم کے جو فونز ہوں گے ان کے اوپر یہ جو ہے کامیاب ہو جاتی ہے ہیکنگ؟ جی افسر, جو آپ نے پرائیویسی کے حوالے سے بات کی, یہ جرم تو ہے, اور انفیکٹ واشنگٹن پوسٹ میں ایک آپ ایڈ بھی چھپا ہے جو پہلے UN کے رپورٹور بھی رہ چکے ہیں. انہوں نے بھی یہ تجویز دی ہے کہ جو اس وقت ٹارگٹ ہوئے ہیں اور افیکٹ ہوئے ہیں ان کو سو کرنا چاہیے, کیونکہ یہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جس طریقے کی انویژن ہوئی ہے, یہ آپ کے اسامہ نے بھی پہلے ذکر کیا تھا, آپ کے کووننٹس ہیں, کنونشنز ہیں, ان کے برخلاف ہیں, آپ کے ڈومیسٹک جو لیجسلیشن ہے یا کانسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بھی, آپ اگر آپ کا ایک فون کمپرومائز ہوتا ہے, آج ہماری پوری زندگی اس پہ ہوتی ہے. سو فرض کریں کہ کوئی انڈر انویسٹیگیشن یا آپ نے یہ, اور یہ لیگل طریقے سے تو ہوا بھی نہیں ہے, اور اس پہ بھی بعد میں بات کر لیں گے لیگل سرویلنس ایکچولی اس کا بھی کیا میکانزم ہے, اس کے بھی انٹروژنس ہوتے ہیں, لیکن اس طریقے سے آپ نے ہر کسی کے صرف اس کی پرائیویسی نہیں متاثر ہو رہی جو آپ کا ٹارگٹ ہے, وہ جن سے جو ٹارگٹ نہیں ہے, سسپیکٹس نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں, کیونکہ ان کی کمیونیکیشن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں پھر آپ کے اور بہت سارے جو بنیادی حقوق ہیں پرائیویسی کے علاوہ, آزادی رائے, آپ کے معلومات تک رسائی, آپ کے ایک اوپینین فارم کرنا, اور بہت ساری جو چیزیں ہیں, آپ کے رائٹ ٹو لبرٹی, لائف وغیرہ, یہ تمام چیزیں پھر متاثر ہوتی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر آپ کو خدشہ ہے کہ آپ ٹارگٹ ہیں, یہ ہو رہا ہے, تو ایک جھجک بھی ہوتی ہے کہ کس حد تک آپ کچھ چیز ڈالیں نہ ڈالیں. اور یہ ایک انوائڈیبل سی چیز ہو گئی ہے اسمارٹ فون کا نہ رکھنا اس دور میں, کام کے لیے بھی, آپ کی پرائیویٹ زندگی. انٹروژن تو بہت زیادہ ہے, جرم بھی بالکل ہے. دوسرا یہ کہ جو ہمارے ہاں ایک پرائیویسی کے حوالے سے ایک بہت ہی کیجول ایٹیٹیوڈ ہے, سوشلی بھی, پولیٹیکلی بھی. دیکھیں, میری نظر میں یہ اس لیے بنا ہے کیونکہ اسرائیل نے یہ سافٹ ویئر بنایا ہے, بھارت نے استعمال کیا ہے, اور اس میں نکلا ہے کہ شاید پرائم منسٹر کا بھی ہوگا. لیکن ہم اس کے علاوہ ڈومیسٹکلی کیسے دیکھتے ہیں سرویلنس کو؟ کیا یہاں سرویلنس نہیں ہوتی ہے؟ کیا ادھر سافٹ ویئرس کا استعمال نہیں ہے؟ کیا غیر قانونی طریقے سے نہیں کی جاتی؟ ہمارے ہاں بھی قانونی طور پہ دیکھیں تو فیئر ٹرائل انویسٹیگیشن ایکٹ ہے جس کے تحت پہلے وارنٹ لینا پڑتا ہے, لیکن کیا پریکٹس وارنٹ لے کے سرویلنس ہوتی ہے؟ کیا اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوتا ہے؟ لیکن دنیا بھر میں ریاستوں نے ٹیررزم کو استعمال کر کے ایسے قوانین, اور نیشنل سیکیورٹی کو استعمال کر کے ایسی طرح کی قانون سازی کی ہے کہ جو آپ کی پرائیویسی پروٹیکشنز ہیں ان کے بالکل نگیٹ کر دیا ہے. اور یہ کرٹیسزم ہر جگہ کی, ایک جو فرق کیا جاتا ہے کہ اچھی ریاستیں یا بری ریاستیں, یا ان کو نہیں بیچا جائے. دیکھیں, امریکہ کا بھی کوئی ٹریک ریکارڈ بہت اچھا نہیں ہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے, نہ ہی اسرائیل کا ہے, نہ ہی بھارت کا ہے, لیکن پھر ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہ ہی ہمارا کوئی خاص ریکارڈ ہے اچھا. سو ریاست کہیں بھی ہو, لیکن استعمال یہی کیا جاتا ہے. فرق یہ رہ جاتا ہے کہ آپ کا ایک رول آف لا کا نظام اس ملک میں کیا ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کیا ہے. امریکہ میں بہت شور اٹھا ہے اور اب تک اٹھ رہا ہے NSA کے حوالے سے, اس کے بعد جو ہم نے کیمبرج انالیٹیکا اور باقی چیزیں دیکھی, کانگریشنل ہیئرنگز ہوئی ہیں, تو اس کو کم از کم ایک سنجیدہ طریقے سے لیا گیا ہے. سان برنارڈینو کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, جس وقت ٹیررزم کا انسیڈنٹ ہوا, میں اسی کا حوالہ دینا چاہ رہی تھی. جی, میں فریہ اسی کا حوالہ دے کے میں اسامہ کی طرف جانا جی جی یہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہی بات اسامہ کی طرف لے کے جانا چاہ رہی ہوں. اسامہ, ایک تو آپ کی نظر میں کیا لیگل طریقہ کار ہیں ڈیجیٹل سرویلنس کے؟ دوسری طرف اب موبائل کمپنیز, جو فون کمپنیز ہیں, جس طرح سے جس کی بات ابھی فریہ کر رہی تھی, سان برنارڈینو کا امریکہ میں 2015 میں دہشت گردی کا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد ایک لیگل بیٹل چلی تھی ایپل اور FBI کے درمیان. تو آپ کی نظر میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب ایک لوگوں کا اوور آل موبائل فون سے بھی اعتماد اٹھ سکتا ہے مزید اس کے حوالے سے جب تفصیلات سامنے آئیں گی, اور موبائل فون کمپنیز اس کو کس طریقے سے دیکھیں گی؟ کیونکہ جس طرح اگین ایڈورڈ سنوڈن نے کہا ہے کہ موبائل تو ایک روبوٹ کی طرح ہے, اگر ایک آئی فون میں گھس گئے تو اس سے مطلب ہے کہ پوری دنیا کے آئی فونز کے اوپر وہ جو ہے وہ اس میں اس کی پرائیویسی نہیں رہے گی. بالکل. اب سچ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ دو قسم کی سرویلنس ٹیکنالوجی ہوتی ہے. تو ایک ہوتی ہے جو میس سرویلنس کیری آؤٹ کرتی ہے, اور ایک ہوتی ہے جو ٹارگیٹڈ سرویلنس ہوتی ہے. تو میس سرویلنس میں اس سے ڈائریکٹ ایکسیس بھی کہا جاتا ہے اس قسم کی سرویلنس ٹیکنالوجی کو,
اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جتنی بھی انٹرنیٹ ٹریفک ہوتی ہے اس سب پہ جو ہے نظر رکھی جاتی ہے. تو مثال کے طور پہ ابھی پاکستان کے پاس بھی پچھلے 2-3 سالوں میں ایک نئی سافٹ ویئر آ گئی جس کا نام ہے سینڈ بائی, اور ایک ویب مانیٹرنگ سسٹم بنا دیا گیا ہے جس میں پاکستان میں جتنی بھی انٹرنیٹ ٹریفک آتی جاتی ہے اس پہ نظر ثانی کی جاتی ہے. اس سے پہلے فریحہ نے مینشن کیا تھا فن فشر کا, تو وہ ایک فلٹریشن سافٹ ویئر ہے جس میں سرٹن کی ورڈز فلٹر ہو کے اس پہ سرویلنس ہوتی ہے. اور پھر دوسری قسم کی سرویلنس ہوتی ہے جو ٹارگیٹڈ ہوتی ہے. تو ٹارگیٹڈ سرویلنس میں یہ پیگاسس جیسے سافٹ ویئر ہیں جس میں آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے جن کے موبائل فون پہ آپ نے اسپائی ویئر جو ہے ڈالنا ہے اور اس کے ذریعے پھر آپ نے ان کی سارا ڈیٹا کو ایکسس کرنا ہے. تو ٹارگیٹڈ سرویلنس زیادہ انویسو ہوتی ہے جس میں زیادہ اس پہ زیادہ ڈیٹا آپ اٹھا رہے ہیں اور جو فون کے اندر ہے. ادروائز تو آپ صرف انٹرنیٹ کی ایکسچینج کا کریں, لیکن اس میں فون میں جو انٹرنیٹ پہ آپ نے چیزیں نہیں بھی اپلوڈ کی ہوئی اس پہ بھی ایکسس ہو جاتا ہے. ابھی جہاں تک قوانین کی بات ہے اس میں یہی ہے جس طرح فریحہ نے مینشن کیا کہ اس کا وارنٹ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے جس میں اگر آپ کو کسی کرمنل سسپیکٹ کے اوپر کوئی لا کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, غیر قانونی ان کے ایکٹیویٹیز ہیں, پھر آپ کورٹ سے وارنٹ لیتے ہیں اور پھر آپ جو ہے اس کو اوکے کرتے ہیں کہ آپ اس پہ آپ سرویلنس اس قسم کی کریں گے, اور اس پہ کورٹ کے ذریعے ایک پروسیس ہوتا ہے. لیکن یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں, پوری دنیا کی بات ہے کہ کھلم کھلا آپ ہر کسی کے فون میں ہر ڈیٹا کو جو ہے سرویلنس کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی روک نہیں رہا. خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں پیگاسس کے بارے میں جو کہ ایک اسرائیلی کمپنی سائبر فرم کا ایک جاسوسی کا سافٹ ویئر ہے, ایک جاسوسی کا آلہ سمجھ لیں آپ, جس سے کسی کے بھی فون میں مکمل ایکسیس حاصل کر لی جاتی ہے, جس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس وقت دنیا بھر میں ڈیجیٹل رائٹس ہوں یا ہیومن رائٹس, ہر حوالے سے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے. فریحہ, ایک تو یہ ایک بڑی بنیادی سی بات نظر آتی ہے کہ فون استعمال کرنے والے جو لوگ ہیں, صارفین ہیں, اسمارٹ فون استعمال کرنے والے, وہ اس ساری سچویشن میں کیا کس حد تک پریشان ہوں. کیونکہ جب ایک یہ ایگزامپل یہی جو امریکی واقعے کی 2015 میں ایپل کمپنی نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لے لیا, انہوں نے کہا کہ ہم ان دہشت گردوں کے فون نہیں کھول کے دے سکتے کیونکہ ہمارے جو رولز ہیں اس کے مطابق نہیں ہے. یہ بات بعد میں آف کورس آسٹریلین ایک فرم تھی, اس سے ایف بی آئی نے یہ خدمات حاصل کی تھیں. تو یہاں پر فون کمپنیز کے جو اصول ہیں وہ تو ایک طرف ہی رہ جائیں گے اگر اس طریقے سے پرائیویسی بریچ کی جائے گی. تو ٹیلی فون یوزرز کے لیے ساری سچویشن میں کیا پیغام ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے افسا, کیونکہ دیکھیں اس وقت ہمارے ہاں جو پرائیویسی بریچز ہوتے ہیں, ہمارے ایک تو جو پرائیویسی ہمارے میکنزمز یا خود سے ہم ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں, جو بیسک چیزیں ہیں جو لوگوں کو کرنی چاہیے وہ نہیں ہوتی ہیں, کیونکہ ہمارے طرف ایک ڈس ریگارڈ ہے پرائیویسی کے. اگر آپ کو کچھ چھپانا نہیں ہے تو آپ اتنا اس کے بارے میں فکر مند کیوں ہیں. لیکن یہ ایٹیٹیوڈ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں, آپ ہر رات چلتے کے لیے اپنا گھر کا دروازہ کھلا تو نہیں رکھتے, وہ کوئی کانسیپٹ ہے آپ کے پرائیویسی کا. سملرلی آپ کا فون بھی جن چیزوں کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں تانگ چھانک ہو کسی کی بھی. تو اس پہ بیسک چیزیں, فون لاکس لگانا, یا پھر جیسے اسامہ کہہ رہے تھے کہ اپنا سافٹ ویئر اپ ڈیٹڈ رکھنا, ایک تو بیسک پرائیویسی پروٹیکشنز ہے. دوسرا یہ فکر مند اس لیے بھی ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں وہ رول آف لا میکنزم نہیں ہے. جیسے آپ نے حوالہ دیا ایپل ورسز ایف بی آئی جو ہوا تھا, وہاں پہ ایپل نے ریزسٹ کیا تھا کہ ہم آپ کو, ایف بی آئی کو کہا تھا کہ ہم نہیں دیں گے آپ کو ایکسیس, اور انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ انہوں نے ایف بی آئی نے اور کوئی طریقہ نکالا. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہوگا کہ ٹیلکوز ریزسٹ کریں گے, آئی ایس پی ریزسٹ کریں گی, ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلتا آن دا بیک اینڈ کیا کیا ریکویسٹ جاتی ہیں یا ڈیمانڈس جاتے ہیں, کیا کیا ڈیٹا ایکسچینج ہو رہا ہے. ایون تو ہمارے پاس قانون ہے جو کہتا ہے کہ وارنٹ کی ضرورت ہے, کتنے وارنٹس لیے گئے ہیں ہمیں کیا پتا ہے, یا وارنٹ لیتے بھی ہیں یا نہیں, اور کیا کیا انفارمیشن جا رہی ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو ڈسینٹنگ نوٹ بھی آیا تھا جسٹس منصور علی شاہ کا, اس میں بھی یہ سرویلنس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو انویسٹیگیشنز انلیگل ہوتی ہیں اور یہ کتنا انٹروژن ہے پرائیویسی میں. لیکن ہمارے یہاں پرائیویسی پروٹیکشنز, کیونکہ ہمارے پاس ان پریکٹس قانون اور آئین کی کوئی حیثیت انفارچونیٹلی نہیں ہے, چاہے وہ ہمارے انویسٹیگیشن ایجنسیز ہوں یا انٹیلیجنس ایجنسیز ہوں, وہ ایک بیونڈ دا لا آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بالکل ہمیں ایز این نارمل سٹیزن
وہ تب بھی آپ کو اپنے پرائیویسی کے حوالے سے فکر مند ہونا چاہیے. اور یہ اب گلوبل سٹیج پہ یہ چیز اب بڑھتی جا رہی ہے. سائبر وارفیئر جو ہے اور یہ آرمز کے زمرے میں آتا ہے. یہ جو اس طرح کی سرویلنس ٹیکنالوجی ہے یہ سیل آف آرمز اس کا جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. تو یہ ہمیں پالیسی کے حوالے سے بھی بہت گہرے طریقے سے سنجیدہ طریقے سے اس مسئلے کو دیکھنا ہے. سامد سے سائبر وارفیئر کی بات کر رہی ہیں فریحہ. اب ایک طریقہ ہمارے عام لوگ جو بہت سارے، اب تو ہر شخص کے پاس اسمارٹ فون ہے، ان کو کسی حد تک یہ بات شاید معلوم نہ ہو کہ ایک فون کی لوکیشن، اس کے کیمرہ اور مائک تک ایکسیس حاصل کرنے کے پہلے بھی طریقہ کار موجود تھے. یہ تو ایک قدم آگے بڑھ کر ہے یہ والا معاملہ، اور یہ باتیں ایکسپرٹس بہت سالوں سے کرتے آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک اسمارٹ گیجٹ تو ضرور ہے لیکن اس کے ساتھ آپ کی پرائیویسی بھی کمپرومائزڈ ہے. تو ہمارے لوگوں کو، عام جو یوزرز ہیں موبائل فون کے، آپ کی نظر میں کیا بڑی اہم چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ان کی پرائیویسی مینٹین رہے؟ بالکل افسا، اکثر مجھ سے یہ سوال ٹریننگ سے پوچھا کیا جاتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں کوئی ٹریک نہ کرے تو ہم کیا کریں. تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اپنا موبائل فون کسی کیاری میں دفنا دیں، اپنے سے دور رکھیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس اسمارٹ فون آپ کے پاس ہے آپ ٹریک ہو رہے ہیں، رائٹ. لیکن آبویسلی کچھ اقدامات آپ لے سکتے ہیں اس میں. تو جس طرح سریہ نے کہا، پہلے آپ کے موبائل فون پہ ایک اسکرین لاک ہونا بہت ضروری ہے تاکہ اگر گم جائے، کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو ایکسیس نہ کر سکیں. آپ جو ہے دوسرا جو سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پہ معلومات آپ ڈالتے ہیں، آپ کوشش کریں آپ کم سے کم ذاتی معلومات آن لائن شیئر کریں. خاص کر آپ کی لوکیشن، آپ کے فیملی یا بچوں کی تصاویر، آپ کی جو ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا ایڈریس کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے لوگوں کو نہیں معلوم ہونا چاہیے پبلکلی. دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کی ہم نے بات کر لی، اپڈیٹ رکھیں، پاسورڈس کو اسٹرانگ رکھیں، اور جو آپ کے سارے سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ کے اکاؤنٹس ہیں اس پہ آپ 2 اسٹیپ ویریفیکیشن ضرور رکھیں، جس میں آپ کے یا موبائل فون پہ سم پہ کوڈ آتا ہے یا تو ایک ایپ استعمال کرتے ہیں اوتھینٹیکیٹڈ ایپ جس سے کوڈ آ جاتا ہے، تاکہ آپ کو اگر ہیک کرنے کی کوشش بھی کی جائے تو آپ دوسرا آپ کے پاس فال بیک آپشن ہو. تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا موبائل فونز ہیں ان کی ایک تو انکرپشن جو ہے اگر آپ زیادہ اسٹرانگ رکھنا چاہتے ہیں انکرپٹ کر سکتے ہیں. لیکن جو قانونی چیزیں ہیں اس میں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ابھی تک ہمارے پاس ایک ڈیٹا پروٹیکشن کا قانون نہیں ہے. تو اگر ہم ہیک ہو جاتے ہیں، ہمارا ڈیٹا بریچ ہو جاتا ہے، تو کیا ہمارے پاس قانونی راستہ ہے کہ ہمیں جو ہے پروٹیکشن ملے؟ ابھی تک نہیں ہے. پچھلے سال جو ایک ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی بل فلوٹ کیا گیا تھا، اس پہ ریکمنڈیشن ہم نے بھی بھیجی تھی، لیکن ابھی تک 1.5 سال ہو گئے اس پہ کوئی پروگریس نہیں آیا. لیکن دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا رولز اور دیگر جو قوانین ہیں جن میں کنٹرول کرنے کی زیادہ کوشش کی جا رہی ہے ان کو پش کیا جا رہا ہے. لیکن اس طرح کے قوانین جو آپ کے ڈیٹا کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ کی پرائیویسی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، ان کو ابھی تک پاس نہیں کیا جا رہا. تو میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ اس کا جو پروسیس ہے اس پہ ذرا اسپیڈ اپ کرے، اس پہ کنسلٹیشن جو ہوئی ہے اس کا فیڈ بیک لیں اور ان قوانین کو پاس کریں. اور اس کو صرف ایک ذاتی سطح پہ پاکستانی شہریوں کا فائدہ تو ہوگا ہی، لیکن ایک معاشی سطح پہ آپ کی اکانومی کو فائدہ ہوگا کہ بزنسز جو ہے آپ کے ملک میں انویسٹ کرنے میں زیادہ جھجک نہیں کریں گے، اور آپ کا جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور بزنس اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی بہتر ہوں گی، کیونکہ بین الاقوامی سطح پہ ابھی ڈیٹا پروٹیکشن اور پرائیویسی اسٹینڈرڈس کو بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے، خاص کر بزنس کمیونٹی میں. تو میرے خیال سے پاکستان کی ڈبل اس میں فائدہ ہو سکتا ہے، تو اس کو پش کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. جی بالکل، بڑی اہم بات ہے آپ دونوں نے جو اٹھائی. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے، اور یقیناً ڈیٹا پروٹیکشن کے ہمارے ہاں کوئی قانون موجود نہیں ہے، اور یہ 2021 ہے. پوری دنیا ان چیزوں کے اوپر اس وقت کام کر رہی ہے. بہت اہم ہے اس کے اوپر اس وقت یقیناً زور دینا بھی اور اس بارے میں بات کرنا بھی. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید گفتگو کریں گے.
ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं इसराइली कंपनी की तरफ से बनाए गए एक जासूसी के सॉफ्टवेयर की, जिसके बारे में दुनिया भर में आजकल बात हो रही है। हमारे साथ फरिया अजीज़ और उसामा खिलजी मौजूद है। फरिया, ब्रेक से पहले जिस तरह बात हो रही थी, मैं चाहूँगी कि आप इसके ऊपर भी एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। अक्सर मेरे जहन में भी ये सवाल रहता है, ये जो ऑनलाइन प्राइवेसी की हम बात करते हैं, क्या ये तवक्को करना भी दुरुस्त है कि हम अपने मोबाइल के, अपनी स्मार्ट डिवाइस के ज़रिए अपना जो रिकॉर्ड पोस्ट करें ऑनलाइन, या उसको अगर हम प्राइवेसी पे भी जाकर सिर्फ अपने लिए ही रखें और शो ना करें दूसरे फ्रेंड्स या पब्लिक के लिए, तो क्या वो महफूज है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑनलाइन प्राइवेसी वैसे ही एक मिथ है, कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है आपके डेटा को। नहीं, ये बिल्कुल ठीक बात है। देखें, आपका डेटा स्टोर भी हो रहा है, कंट्रोल भी हो रहा है, और हम अक्सर अपने डिजिटल सेफ्टी ट्रेनिंग्स में ये कहते हैं कि जो ओनली मी सेटिंग्स है, ये बहुत डिसेप्टिव होती है। क्योंकि आप सबसे पहले फ़र्ज़ कर लें कि तस्वीर आप अगर डाल रहे हैं, तो वो आप अपने फ़ोन से लेंगे, वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है। आपका फ़ोन बहुत सारी ऐप से कनेक्टेड है और इंटरनेट से कनेक्टेड है, वहाँ पे कहीं ना कहीं बैकअप भी स्टोर हो रहा है। उसके बाद फिर आप जब डालते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे, उनके सर्वर्स पे स्टोर होता है, आपके ISP के ट्रैफिक डेटा के तौर पे स्टोर होता है। तो बहुत ज़्यादा, और उसके अलावा अगर तो आपकी डिवाइस हैक हो जाती है, कोई अकाउंट हैक हो जाता है, तो जाहिर है कि उस तक फिर रसाई उनकी भी हो जाती है। वो तो छोड़ दें कि अगर सर्वेलेंस हो रही हो तो वो एक एडिशनल है। सो ये एक मिथ ज़रूर है। और देखें, टेक्नोलॉजी के हवाले से वल्नरेबिलिटीज़ हमेशा रहती हैं। एब्सोल्यूट सेफ्टी है वो नहीं है। आपके जो बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हो गए, हुकूमतें हो गई, या और इंडिविजुअल्स जो कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच करते हैं, तो उनको फिर एक्सरसाइज करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि 5 साल पहले साइबर क्राइम लॉ तो आ गया, लेकिन डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं आया अब तक, जैसे उसामा ने कहा है। लेकिन अक्सर केसेस यही होते हैं, ब्लैकमेल के, ब्रीच ऑफ प्रिवेसी, लोगों की तस्वीरों शेयर करना, उनके परमिशन के बगैर उनको ब्लैकमेल करना। तो ये तमाम चीज़ें हम देख रहे हैं कि सोशल इश्यूज हैं, लेकिन उस तरह से उनका कानून में ज़रूरी नहीं है कि एक बार चीज़ हो जाती है उसके बाद फिर रेमेडी ढूंढना। हमने प्रिवेंशन की तरफ भी देखना है कि वो क्या चीज़ें हैं, बगैर लोगों को इस तरह से रोकें कि आप कुछ डालें नहीं। ये माहौल घुट के भी नहीं रह सकते। लेकिन ये डिबेट ज़रूरी है कि डेटा प्रोटेक्शन में भी ना सिर्फ ये कि आप अगर इंडिविजुअल ब्रीच हो, लेकिन कंपनीज को किस तरह से पाबंद किया जाए और हुकूमतों को कैसे पाबंद किया जाए, जो आपके पब्लिक सर्विसेज या ऑफिसेज हैं जो आपका डेटा रखते हैं, वो ब्रीचेस भी हुए हैं इन द पास्ट, कि अगर ब्रीच उनकी तरफ से होता है, आपका डेटा लीक होता है, तो फिर उनके तरफ क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। ये हुकूमतों को कैसे पाबंद किया जाए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट ही पॉइंट है इसमें। उसामा, एंड पे मैं आपका एक ये कमेंट चाहूँगी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी, क्योंकि अभी तो ये हुकूमतों की लेवल पर है ये स्पाईवेयर। तकरीबन $8 मिलियन दरकार है, तकरीबन 50 फ़ोन्स को पर यूनिट हैक करने के लिए, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ये एक बहुत महंगा सिस्टम है, लेकिन आप समझते हैं कि कोई सस्ता भी इसका रेप्लिका आ सकता है और इसको रेप्लिकेट करके एक आम आदमी की प्राइवेसी ब्रीच करने का अनकरीब कोई इम्कान है? जी, ये तो आपके हैकर्स पे डिपेंड करता है। काफ़ी हैकर्स होते हैं जो ये सस्ते में काम करते हैं, अपने शौक के लिए मुफ्त भी करते हैं, और उनके काफ़ी तरीक़ाकार होते हैं। तो मेरे ख़्याल से अपने आप को महफूज़ रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तानी हुकूमत बल्कि PTA ने $32 मिलियन की एक वेब मॉनिटरिंग सिस्टम की टेक्नोलॉजी सैंडबाइन कंपनी से खरीदी थी अक्टूबर बल्कि दिसंबर 2018 में। और इस पे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा खर्चे कर रहा है, और मेरे ख्याल से इस पे भी नज़रसानी रखनी चाहिए हमें, कि एटलीस्ट आप ट्रांसपेरेंटली हमें बताएं तो सही कि हमारा कौन सा डेटा आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या तरीकाकार है, क्या उस डेटा के साथ हो रहा है, क्यों आप ले रहे हैं। और जहाँ तक कंपनियों की बात है, तो प्राइवेट कंपनियां तो डेटा से ही चलती हैं। दुनिया की सबसे वसी तरीन कंपनियां आजकल जो हैं, वो डेटा को, हमारा पर्सनल डेटा को बेच कर ही फेसबुक, गूगल वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऐसे ही पैसे कमाते हैं। तो इसमें एक बिजनेस मॉडल को भी एक रेडिकल लेंस से देखने की ज़रूरत है कि क्या ये बिजनेस मॉडल सस्टेनेबल है कि आप लोगों की प्राइवेसी वायलेट करते रहें, उस डेटा को बेचते रहें, पैसे कमाते बहुत से रहें, एथिकल सवाल भी और उठते हम हैं खुशी जो है उसको कानूनी के इस्तेमाल साथ करते साथ। रहें। बिल्कुल।
بالکل میرے پاس وقت ختم ہو گیا ہے، اب سوری ٹو کٹ یو، بہت آپ دونوں نے اہم جو بات کی اور اس پہ سب سے زیادہ زور دیا وہ ہے ڈیٹا پروٹیکشن کے قوانین کے حوالے سے ہمارے ہاں، اور آپ دونوں سمجھتے ہیں کہ اس وقت ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے اس بارے میں. بہت بہت شکریہ فریہ عزیز اور اسامہ خلجی، آپ دونوں سے بات کر کے آج ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا. انشاءاللہ ناظرین مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.